سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی تعظیم اور تکریم کے لائق سامعین ذی قدر، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے آپ ہمارے دروس کا سلسلہ سماعت فرما رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ ظاہری کے آخری ادوار کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام علالت میں کیا مصروفیات رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کا تذکرہ فرمایا، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انہی ہی آخری ایام میں مجھ سے دریافت کیا، اے عائشہ وہ دینار کہاں ہے؟ حضرت عائشہ فوراً اٹھی اور 8 دینار جو رکھے ہوئے تھے لے آئیں اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیناروں کو اپنے مبارک ہاتھ میں کچھ دیر الٹ پلٹ کرتے رہے، پھر فرمایا، عائشہ اگر میں یہ دینار اپنے گھر میں چھوڑ کر اپنے پروردگار سے ملاقات کروں تو میرا پروردگار کیا فرمائے گا کہ میرے بندے کو مجھ پر اعتماد نہیں تھا۔ عائشہ ان کو فوراً مساکین میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حبیب کے گھر میں جو آخری پونجی تھی اس سے بھی نکال کر مساکین کے اندر تقسیم کر دیا، یعنی وہ 8 دینار جو تھے وہ بھی مساکین کو پیش کر دیے گئے۔ وہ ذات اقدس و اطہر جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی کنجیاں مرحمت فرمائی تھیں، ان کے اپنے گھر کی یہ حالت ہے کہ زندگی کی آخری رات میں چراغ میں تیل نہ تھا، اور سیدہ صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ایک پڑوسی سے کچھ تیل منگوا کر اس دیے میں جلایا تاکہ رات بھر وہ چراغ جو ہے وہ جل سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 75 سیر جو ہے ایک یہودی سے بطور قرضہ لی تھی، اور اس قیمت کے عوض اپنی زرہ، یعنی جو لباس پہن کر جنگ کی جاتی ہے، وہ اس کے پاس بطور رہن رکھی ہوئی تھی۔ انہی دنوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 غلام آزاد فرمائے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ میں نے سنا ہوا تھا کہ نبی اس وقت تک وفات نہیں پاتے جب تک اس کو دنیا اور آخرت میں کوئی چیز پسند کرنے کا اختیار نہ دیا جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہوئے سنا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور کیا ہی اچھے ہیں یہ ساتھی۔ میں سمجھ گئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو منتخب فرمایا، رفیق الاعلیٰ کو منتخب فرما لیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان احسانات کا تذکرہ کرتی ہیں جو آپ پر اللہ تعالیٰ نے ان ایام میں فرمائے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک میرے حجرے میں ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب میرے لعاب کے ساتھ ملا ہوا تھا، یعنی یوں کہ میرے گھر میرے بھائی عبد الرحمن تشریف لائے اور ان کے ہاتھ میں ایک مسواک تھی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا جان لیا کہ آپ کو مسواک درکار ہے، تو میں نے عبد الرحمن سے مسواک لے کر اس کی سختی کو محسوس کیا کہ مسواک سخت ہے، میں نے اپنے دانتوں میں چبا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مسواک اپنے دانتوں میں چبائی اور نرم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک پانی کا برتن پڑا تھا، آپ اس میں پانی میں ہاتھ مبارک ڈالتے اور اپنے چہرے پہ پھیر لیتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ، پھر آپ یہ بھی فرماتے فی الرفیق الاعلیٰ۔ ظاہری حیات مبارکہ کے یہ آخری ادوار کے تذکرے ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ حسب الارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق صدیق اکبر مسلمانوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے۔ جب سوموار کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھا کر اپنے اصحاب کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی، گویا صحابہ اکرام کے اس اجتماع کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خوشی کا اظہار فرمایا کہ وہ ایک چھوٹا درخت جس کو کسی وقت لگایا گیا تھا آج ایک تنا آور درخت بن چکا ہے، صحابہ اکرام اسلام اپنی پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبسم فرمانا تھا پردہ ہٹا کر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی توجہات نماز میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ حجرہ اقدس کی طرف ہو گئیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کننا فی الصلاۃ، ہم نماز میں تھے، قریب تھا کہ ہم خوشی سے نماز توڑ دیں کیونکہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس 3 یا 4 دن کے بعد دیکھا تھا۔ آپ بیمار تھے، علیل تھے، مسجد میں تشریف نہیں لا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھ کر فرمایا اتموا صلواتکم، اپنی نماز کو مکمل کرو۔ حضور پیچھے ہٹائے اور پھر اس پردے کو دروازے پر آویزاں کر دیا۔ اس روز کاشانہ اقدس پر سیدنا عباس، سیدنا علی المرتضیٰ تشریف لائے۔ ایک شخص آپ سے ملا، اس نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال کیا ہے، اب آپ کی طبیعت مبارک کیسی ہے؟ تو آپ نے جواب دیا اصبح بریًا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب کچھ بہتر ہیں۔ حضرت عباس نے حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا کہ 3 دن کے بعد تم ماتحت ہو جاؤ گے، پھر دونوں تنہائی میں چلے گئے۔ حضرت عباس نے سیدنا علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خلافت کے متعلق سوال کرو، تو آپ نے فرمایا میں اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار نہیں کروں گا۔ اس سے یہ بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ من کنت مولا جو حدیث ہے، اس سے روافض کا جو استدلال ہے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے خلافت بلا فصل کے حوالے سے، وہ بالکل باطل ہے، اس استدلال کی کوئی قوت نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا معاملہ ہو چکا ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حدیث کو بطور نص اور بطور دلیل پیش کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی میری خلافت کا اعلان کر چکے ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ خلافت کے متعلق جاننے کی حاجت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس گفتگو سے یہ الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ اور نظریہ واضح ہوا کہ اس سے مراد خلافت بلا فصل نہیں ہے۔ بہرحال سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ازواج مطہرات حاضر ہوئیں ایک دفعہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ نصیحتیں فرمائیں، اور میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی دیکھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائی ہیں، آپ کی چال، آپ کا انداز تکلم بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی لخت جگر کو دیکھا تو فرمایا مرحبا یبنتی، اے میری بیٹی میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی ایک جانب بٹھایا، پھر ان سے سرگوشی فرمائی، آپ زار و قطار رونے لگیں، پھر دوبارہ سرگوشی کی، اب سیدہ پاک مسکرانے لگی۔ ام المومنین کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی اللہ کے رسول نے آپ سے علیحدہ ہو کر راز کی بات کی اور آپ رو رہی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد آپ حاضر خدمت رہیں، پھر جب واپس جانے لگیں تو میں نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا راز کی بات کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں اس راز کو اس وقت افشا نہیں کر سکتی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، اور ایک دفعہ میں نے پھر درخواست کی
کہ آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سرگوشی فرمائی تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ اے فاطمہ، میرے تمام اہل بیت سے مجھے سب سے پہلے تم ملو گی، میں تمہارے لیے بہترین پیش رو ہوں۔ یہ فراق کی خبر سن کر میں رونے لگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، اما تردین ان تکونی سیدتا نساء العالمین او سیدتا ہذہ الامتی فضاحکت۔ اے فاطمہ، آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ تمام اہل ایمان خواتین کی سردار بنائی جائیں، یا فرمایا اس امت کی تمام خواتین کی سردار بنا دی جائے؟ یہ مزدہ جاں فضا سن کر میں مسکرا پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری جو لمحات ہیں، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے تھے، عائشہ، خیبر کے روز جو زہر آلود کھانا مجھے کھلایا گیا، اس کا درد میں ہمیشہ محسوس کرتا رہا، اور اس وقت اس زہر سے میری شارک کٹ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امام حسن حسین کو لایا گیا، وہ آپ کی اس حالت کو دیکھ کر گریہ زاری کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہزادوں کو یوں روتے ہوئے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی گریہ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کو یکے بعد دیگرے الوداع کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نصیحتیں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو فرمائیں، بلکہ انہیں فرمایا کہ ایک کاغذ اور ایک قلم لے آؤ، میں تمہیں کچھ نصیحتیں لکھ دوں۔ تو حضرت علی نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے زبانی ارشاد فرما دیں، میں یاد رکھوں گا۔ آپ نے فرمایا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی پابندی کرنا اور اپنے غلاموں کے ساتھ آرام و آسائش سے رہنا، یا اس مسئلے کو ملحوظ خاطر رکھنا کہ ان کا خیال رکھا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت یہاں پر ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام پہلے دن ملاقات کرنے کے لیے آئے، یا آخری جو 3 دن ہیں ان میں جو پہلا دن تھا، یعنی آپ کے وصال سے 2 دن پہلے کی بات ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل نے آ کر کہا، ان اللہ یقرئک السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام دیتا ہے اور پوچھتا ہے کیف تجدک، آپ کا کیا حال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے درد کی شدید تکلیف ہے۔ دوسری رات پھر جبریل امین حاضر ہوئے، سلام پہنچایا، مزاج پرسی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا، اور آخری دن یعنی سوموار کا دن تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، پھر وہی سوال کیا، آپ نے وہی جواب دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہیں، ملک الموت، یہ آپ کے دروازے اقدس پر کھڑے ہیں اور اندر آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ نہ آپ سے پہلے انہوں نے کبھی کسی سے اجازت چاہی، نہ آپ کے بعد یہ کسی سے اجازت چاہیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اندر آنے کی اجازت برحمت فرمائی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دست بستہ بادب کھڑے ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کی تعمیل کی جائے۔ اگر آپ مجھے روح اقدس قبض کرنے کی اجازت برحمت فرمائیں تو میں روح قبض کروں، اگر اجازت نہیں دیں گے تو روح اطہر کو جسد اقدس میں ہی چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اس بات کی اجازت دی، اور یہ آپ کے آخری لمحات تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ جو ہے وہ قبض کی گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے سینے پر تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس آپ کی جسم اقدس سے نکالی گئی تو میں نے ایسی خوشبو سونگھی جو کبھی میں نے زندگی میں پہلے نہ سونگھی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس روایت کے بعد سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایسی ہی روایت ملتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر اس روز اپنا ہاتھ رکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا، تو میرے ہاتھوں سے کئی دن تک خوشبو آتی رہی اور کئی ہفتے مجھے بھوک نہ لگی، اور نہ میں نے کھانا کھایا اور نہ ہی وضو کی ضرورت محسوس ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ آخری لمحات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال اقدس ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے معاملے میں، آپ کی تجہیز کے معاملے میں، آپ کے غسل کے معاملے میں صحابہ کرام میں اختلاف رائے تھا کہ کیا کیا جائے۔
اور کیا نہ کیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کے معاملے میں جو صحابہ میں اختلاف ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا جائے یا نہ دیا جائے، اور اگر دیا جائے تو اس کی کیفیات کیا ہوں گی، تو فرماتے ہیں کہ ہم سب پر نیند طاری ہو گئی اور ہمیں ایک آواز سنائی دی سغنودگی کے عالم میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس لباس میں آپ نے پردہ فرمایا ہے اسی کے اندر آپ کو غسل مبارک دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال مبارک پر یہ جو آواز کا سلسلہ تھا، یہ کس کا تھا، یہ کون تھا کہنے والا؟ تو کتب سیرت کے اندر یہ بات بڑی واضح طور پر موجود ہے، یہ حضرت خضر علیہ السلام کی آواز تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکفین کے معاملے میں پر اختلاف تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں وصال پایا آپ کو دفن بھی وہیں کیا جائے، کیونکہ ایک نبی اسی جگہ پر وصال پاتا ہے جو اس کے لیے پسندیدہ جگہ ہوا کرتی ہے۔ اس سے ملتی جلتی ایک روایت صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت سے ملاقات کی اور وہ آپ کی روح اقدس قبض کرنے کے لیے تشریف لائے، تو آپ نے فرمایا میری روح کو فلاں فلاں مقام پر قبض کرنا، اور وہی جگہ آپ کا مدفن بنی۔ یہ ایک طویل حدیث ہے، بہرحال میں نے آپ سے وہ بات کہی جو اس بات کی تائید کرتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام جس جگہ کو پسند فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روح اقدس اسی جگہ پر قبض فرماتا ہے، اور آپ کی تدفین بھی وہیں فرمائی گئی۔ نماز جنازہ کے حوالے سے دو رائے ہیں۔ امام دارقطنی نے ضعیف سند کے ساتھ، کمزور سند کے ساتھ یہ بات نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ 4 تکبیرات کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، لیکن سیرت کی کتب کثیرہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ نہیں پڑھا گیا، فقط یہ تھا کہ تمام مہاجرین و انصار باری باری حجرہ مبارک میں جاتے اور درود و سلام پڑھتے اور باہر تشریف لے آتے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ کی کیفیت ہے کہ درود و سلام پڑھا گیا، اور درود و سلام ہی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کے قائم مقام تھا۔ یہ علماء کی کثیر رائے کی ایک تجویز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ نہیں پڑھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حیات اقدس پائی، آپ کی زندگی مبارک کتنی تھی، تو اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، مشہور قول، 63 برس آپ کی حیات مقدسہ ہے۔ 13 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں، اور 10 سال آپ نے مدینہ منورہ میں قیام فرمایا۔ 63 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ یہاں پر بہت ہی اہم ایک اعتراض ہے جو رافضیوں کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ اعتراض یہ ہے کہ جناب عروہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تجہیز و تکفین اور غسل وغیرہ کے معاملات کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت نہیں فرمائی۔ آپ حضرات آپس میں دست و گریبان تھے، اور ثقیفہ بنی سعدہ کے اندر آپ خلافت کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریبان تھے۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عروہ کی یہ روایت منقطع ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ سنن ابن ماجہ کی روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ شیخین کریمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے معاملے میں شامل رہے اور برابر آپ کے ساتھ رہے۔ یہ اہم معاملہ ہے کہ خلیفہ کا تقرر ہونا چاہیے تاکہ اسلامی سلطنت اور اس کی حدود و ذمہ داریوں کی کوئی نگرانی کرنے والا ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کے لیے ساری زندگی صرف فرمائی اس دین پر کسی قسم کا کوئی حرف نہ آئے، کوئی آنچ نہ آئے، تو لہٰذا خلافت کا تقرر کسی شخص کے لیے کسی کا خلیفہ بننا یہ بھی اہم دینی امور سے ہی شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز ہم پھر کسی نشست میں اس پر گفتگو کریں گے، لیکن یہاں پر سر دست اتنا بتانا مقصود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت مقرر ہو گئی، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور تمام صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجرہ مبارک میں آ کر درود و سلام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے نذرانے پیش کیے۔ نماز جنازہ کے متعلق میں نے بتا دیا، جو ایک روایت موجود ہے وہ ضعیف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جگہ پسند تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ پر پردہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وصال آپ نے نہیں پایا تھا،
تو مستدرک للحاکم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا کہ آپ کے حجرہ مبارک کے اندر 3 چاند اترے ہیں. آپ نے اس خواب کی تعبیر اپنے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمائی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 3 چاند سے مراد زمین کے 3 بہترین لوگ وہ آپ کے حجرے میں ان کی تدفین کی جائے گی، ان کو دفن کیا جائے گا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد جب آپ کی تدفین ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عائشہ یہ پہلا چاند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو تمہارے آنگن میں اتر آیا، یعنی ان کی قبر مبارک تمہارے حجرے میں بنا دی گئی. تمام اہل اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر جا کر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس کے متعلق امام دارمی نے کعب الاحبار سے روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس پر 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو آ کر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس پر آیا وہ دوبارہ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر دوبارہ حاضر نہیں ہو سکے گا. اللہ کے فرشتوں کی، اللہ کے لشکروں کی تعداد کتنی ہے کوئی نہیں جانتا، لیکن صبح 70 اور شام کو 70 یعنی 1,40,000 فرشتے روز روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دیتے ہیں اور درود و سلام پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کی میں نے مختصر سی روایات آپ کے سامنے بیان کر دی. ہمارے سیرت مبارکہ کے جو دروس ہیں ان کا تسلسل تو اگرچہ ختم ہوا، انشاءاللہ اس تسلسل کو مزید آگے لیے بڑھیں گے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی ذات والا صفات پر مستشرقین کے جو اعتراضات ہیں، جو غیر مسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراضات کرتے ہیں، ان کے جوابات بھی دیں گے، تاکہ ہم نے جو سیرت بیان کر دی اب اس کے مختلف پہلوؤں پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ پر، آپ کی کثیر الازواج ہونے پر، آپ کی تعلیمات پر، اس کا جواب بھی دیں تاکہ ہمارے سیرت کے دروس ہر جہت سے مکمل ہو جائیں اور کسی سننے والے کے لیے کوئی اشتباہ، کوئی شک شبہ باقی نہ رہے. انشاءاللہ العزیز پھر حاضر خدمت ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ ما اجل